اشرف الاولیاء کانفرنس اشرف الاولیاء کانفرنس شیخ الاسلام والمسلمین شیخ الاسلام والمسلمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شیخ الاسلام والمسلمین شیخ الاسلام والمسلمین نعرہ تکبیر اشرف الاولیاء کانفرنس مدرسہ اشرفیہ رضویہ مدرسہ اشرفیہ رضویہ جانشین حضور وسیل محدث اعظم رئیس المحققین رئیس المحققین شیخ الاسلام شیخ الاسلام پیر ہمارے پیر ہمارے پیر ہمارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محترم حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں حضرت تشریف فرما ہے آپ ان کی شیخ الاسلام والمسلمین زندہ باد نشین حضور محدث اعظم ہند زندہ باد کہ جس پہ ان کی نگاہ ہو جائے وہ بڑا بادشاہ ہو جائے کہ آپ رکھ دیں جہاں قدم اپنا وہ جگہ خانقاہ ہو جائے اور زیادہ شعر حوالے کر رہا ہوں تو چاہوں دیکھیے گا کہ اشرفی ضد پہ گئے اتر جائے 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 نجزیت سب تباہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہو کہ جس پہ ان کی نگاہ ہو جائے کہ جس پہ ان کی نگاہ ہو جائے وہ بڑا بادشاہ ہو جائے کہ جس پہ کی نگاہ ہو جائے حضرات ایک مطلب چند شعر پہ حوالے کر رہا ہوں تو حضرات کہ دل سے ہمارے پیر کی چاہت نہ جائے گی توجہ چند حضرات کہ دل سے ہمارے پیر کی چاہت نہ جائے گی کہ دل سے ہمارے پیر کی چاہت نہ جائے گی اور یہ جان چلی جائے محبت نہ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ جان چلی جائے محبت نہ جائے گی کہ دل سے ہمارے پیر کی چاہت نہ جائے گی اور شعر حوالے کر رہا ہوں کہ تغرا لگا لے سید مدنی کے نام کا سبحان اللہ سبحان اللہ تغرا لگا لے سید مدنی کے نام کا کہ تغرا لگا لے سید
مکان سے برکت نہ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. نہیں چھوڑیں گے. کہ تگرا لگا سید مدنی کے نام کا. کہ تگرا لگا سید مدنی کے نام کا. کہ تگرا لگا سید مدنی کے نام کا. حشر پہ مکان سے برکت نہ جائے گی. دل سے ہمارے پیر کی چاہت نہ جائے. ایک شعر اہل بیت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے حضرات کہ بولے حسین میں نہیں جنت میں جاؤں گا. کہ بولے حسین میں نہیں جنت میں جاؤں گا. کہ بولے حسین میں نہیں جنت میں جاؤں گا. کہ جب تک کہ نانا جان کی امت نہ جائے گی. نعرہ تکبیر. کہ دل سے ہمارے پیر کی چاہت نہ جائے گی. کہ دل سے ہمارے پیر کی چاہت نہ جائے گی. کہ دنیا چھوٹے نہ دامن مخدوم چھوڑیے. کہ دنیا چھوٹے نہ دامن مخدوم چھوڑیے. کہ دنیا چھوٹے نہ دامن مخدوم چھوڑیے. سچ کہے رہا ہوں حشر میں عزت نہ جائے گی. سچ کہے رہا ہوں حشر میں عزت نہ جائے گی. کہ دل سے ہمارے پیر کی چاہت نہ جائے گی. کہ گلدستہ رسول کے پھولوں سے پیار کرتا ہوں. کہ گلدستہ رسول کے پھولوں سے پیار کرے. کہ گلدستہ رسول کے پھولوں سے پیار کرے. ایمان کے لباس سے نکہت نہ جائے گی. کہ دل سے ہمارے پیر کی چاہت نہ جائے گی. کہ یہ جان چل حضرات آئے ایک بار ہمارے باز بلند درویشن کا حدیہ پیش کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حیونا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات چند شعر حضور کے حوالے کر رہا ہوں. آپ لوگ توجہ تعلیم ہوں توجہ ہوں حضرات. کہ رہتا ہے زبانوں میں کہ
کہ رہتا ہے زبانوں پر چرچا میرے مدنی کا، کہ رہتا ہے زبانوں پر چرچا میرے مدنی کا، کہ رہتا ہے زبانوں پر چرچا میرے مدنی کا، کہ چلتا ہے ولایت کا، کہ چلتا ہے ولایت کا سکہ میرے مدنی کا، کہ رہتا ہے زبانوں پر چرچا میرے مدنی کا، کہ پھرتا ہے زمانے میں سید کی ادا بن کر، کہ پھرتا ہے زمانے میں سید کی ادا بن کر، کہ تبلیغ شریعت ہے، تبلیغ شریعت ہے چہرہ میرے مدنی کا، کہ رہتا ہے زبانوں۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب سمیع احمد صاحب کی چوشوی کے مخصوص انداز میں نعت مصطفیٰ و منقبت یہ پیش کر رہے تھے، آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات گیٹ پر ہیں یا ادھر ادھر منتشر ہیں شور و غل مچا رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات شور و غل بند کریں، اطمینان و سکون کے ساتھ کی طرف آپ دھیان دیں۔ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہمارے اسلام پور کی سرزمین پر مائک پر نماز کے سلسلے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے چپ رہیے آپ لوگ، کہ مائک پر نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کے لے کر کے ایک بہت زبردست ہنگامہ، آپس میں اختلاف، انتشار، یہاں تک کہ مار پیٹ کی بھی نوبت آ گئی۔ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، اور اس وقت سے ایسا معاملہ آ گیا کہ جہاں پہ تمام اسلام پور کے سارے لوگ ایک ہی عیدگاہ میں ایک ہی امام کی اقتداء میں ہم نماز ادا کرتے تھے، اب فیصلہ ہوا کہ حضور رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ سید محمد مدنی الشفیع الجیلانی جانشین حضور محدث اعظم ہند کی شوجہ شریف جب یہ تشریف لائیں گے تو اس معاملے کو رکھا جائے گا، اور اس سے متعلق حضرت جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے اوپر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنا ہوگا۔ سارے لوگ ان کے فیصلے کو مانیں گے اور اسی کے مطابق پھر ہم لوگ کام کریں گے۔ حضرت کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو حضرت نے جو اس کا فیصلہ سنایا اور پھر جو مشورہ انہوں نے پیش فرمایا ہے وہ چیز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام نے اسلام پور کے ایک ذمہ دار شخص کے ذریعہ پیر طریقت حضرت سید شاہ عظیم الدین صاحب قبلہ عرف محمد میاں صاحب نعیمی مدد اللہ العالی کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ آپس میں مائک کو بنیاد بنا کر انتشار اور اختلاف پھیلانا یہ اچھی چیز ہے، اس سے ہماری طاقت بھی کمزور ہوگی اور پھر دشمنوں کو تقویت بھی حاصل ہوگی۔ لہذا اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے اتحاد بگڑے نہیں، انتشار بڑھے نہیں، بلکہ انتشار کو دور کرنے کے لیے عیدین کی نماز تمام لوگوں کو ایک ہی امام کی اقتداء میں ادا کرنی ہے۔ پورے اسلام پور کے لوگوں کو ایک ہی امام کی اقتداء میں ایک ہی امام کے پیچھے عیدین کی نماز پڑھنی ہے۔
اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اتحاد اور اتفاق بھی برقرار رہے گا، اور جو انتشار اور اختلاف پھیلا ہوا ہے یہ سب دور ہو جائے گا۔ اس کے لیے حضرت نے ایک تجویز پیش فرمائی، اور وہ تجویز یہ ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کہ بورڈ نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ نماز میں مائک بھی رہے اور پھر مکبر بھی رہے، نماز میں مائک بھی رہے اور مکبر بھی رہے، تاکہ جو لوگ مائک پر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں وہ مکبر کی آواز پر رکوع و سجود کریں، اور جو مائک پر نماز کو جائز سمجھتے ہیں اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، دونوں صورت میں نماز درست ہو جائے گی۔ اگر اس تجویز کو حضرت سید شاہ محمد میاں صاحب قبلہ نعیمی قبول فرما لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی، اور اگر یہ تجویز اسے پسند نہ آئے تو ہم اختلاف اور انتشار کو دور کرنے کے لیے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے اپنے تمام مریدین اور معتقدین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ حضرت سید شاہ محمد عظیم الدین صاحب عرف محمد میاں صاحب نعیمی اگر مائک پہ نماز پڑھائیں تو ان کی مرضی ہے، اگر مائک پہ نہ بھی نماز پڑھائیں تو یہ ان کی مرضی ہے، یعنی مائک پہ نماز پڑھائیں تو بھی، مائک پہ نماز نہ پڑھائیں تو بھی میرا حکم ہے تمام مریدین معتقدین کے لیے کہ وہ عیدگاہ میں ان کے پیچھے نماز ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت کا فیصلہ ہے، یہ حضرت سید عظیم الدین صاحب قبلہ مدد اللہ علی کے اوپر یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اچھا سمجھیں تو مائک کو بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ مکبر کو بھی رکھیں تاکہ دونوں کی بات رہ جائے، اور اگر یہ تجویز اسے پسند نہ آئے تو پھر ان کی مرضی ہے، اگر مائک پہ نماز پڑھا دیں تو بھی صحیح ہے، مائک پہ نماز نہ پڑھا دیں تو بھی صحیح ہے۔ ہم تمام اپنے مریدین اور معتقدین کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے عیدین کی نماز ان کے اقتداء میں ادا کریں عیدگاہ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ یہ حضرت کا حکم ہے، حضرت کا فیصلہ ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کون ایسا مرید ہوگا، کون ایسا اپنے پیر کا ماننے والا ہوگا جو پیر کا حکم مل جائے اور اس کی خلاف ورزی کرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت کا فیصلہ آپ سارے لوگوں نے سن لیا ہے، کیا اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں نا؟ جی بالکل تیار ہیں، اس سے بالکل روگردانی نہیں ہوگی۔ اور دیکھیے حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو حضرت عظیم الدین صاحب ہیں ان کے آباء و اجداد یہ کوئی غیر تو ہے نہیں، یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارے ہیں، اور ان کا رشتہ ہم سے بہت قریب کا جڑا ہوا۔ حضرت سید نعیم الدین صاحب صد الافاضل مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ عارف باللہ ہم شبیہ غوث اعظم جیلانی حضرت علامہ مفتی الحاج الشاہ سید علی حسین صاحب الشفیع مدد اللہ العلی علیہ رحمت و رضوان سے ان سے خلافت و اجازت حاصل تھی حضرت صد الافاضل مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ میں ان کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کو سنا دوں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صد الافاضل علیہ رحمت و رضوان کو کتنی عقیدت تھی کچھوچا سے، اور پھر کچھوچے والوں کو کتنی عقیدت تھی اور کتنے پیار کی نظر سے انہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرید، ایک شخص حضرت الشفیع میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا جب حضرت جامع نعیمیہ میں تشریف فرما تھے، جب جامع نعیمیہ میں تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔
میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے، تم بیعت ہو جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ حضرت میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں شرابی ہوں، میں شرابی ہوں، میں شراب پیتا ہوں، مجھے اجازت آپ کو دینی ہے کہ میں شراب پیتا رہوں، اس کے لیے آپ کو روکنا نہیں ہے، یعنی میں شراب پیوں گا اس کی اجازت آپ کو دینا۔ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، اس شرط پر میں تمہیں مرید کرتا ہوں کہ تم شراب پیتے رہو، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ جہاں میں رہوں گا وہاں پہ تمہیں نہ پینا پڑے گا، وہاں پہ تمہیں پینا نہیں پڑے گا۔ جب میں نہ رہوں تم پیتے رہنا، اور جب میں رہوں تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر یہ شرط تمہیں منظور ہے تو میں مرید کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے مرید کر لیجئے، میں آپ کے سامنے شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے یہ سوچا کہ ارے حضرت کے سامنے ہم کاہے کو شراب پیئیں گے، جب ہم دوسری جگہ میں رہیں گے تو پھر پی لیں گے۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے چلا، اور پھر شراب کی بوتل کو ہاتھوں میں لیا، اور پھر اپنی جگہ پہ جا کر اس نے پینا چاہا تو اس نے کیا دیکھا، جیسے اس نے نظر اٹھایا تو سامنے ہی علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ موجود ہے، سامنے موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو ہمارے پیر و مرشد حاضر ہے، موجود ہے، اور وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری شرط بھی یاد رکھنا، میری شرط بھی یاد رکھنا۔ اب وہ وہاں سے اسے چھپاتا ہے اور وہاں سے جا کر کمرے کے اندر بند ہو جاتا ہے، دروازہ لگاتا ہے اور اس کے اندر جا کر کے وہ پینا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے پینا چاہتا ہے اور نظر جب سامنے پڑتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے۔ الغرض وہ جہاں جہاں چلا جا رہا ہے پوشیدہ جگہ میں، چھپی ہوئی جگہ میں، اور شراب پینے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں موجود نظر آتے ہیں اور اسے تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تمہاری شرط کو میں نے قبول کر لیا ہے، میری شرط کو بھی تمہیں یاد رکھنا ہے۔ اب میرے دوستو وہ جہاں جاتا ہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو پاتا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ ہم جس کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، ایسا ویسا پیر نہیں ہے، وہ عارف باللہ ہے، عالم ربانی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا پسند کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں بھی یہ نظر آئیں گے، ہر جگہ یہ موجود نظر آئیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے شراب کو چھوڑانا ہے، مجھے شراب پینے سے روکنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو جانتے ہیں حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ حکم فرما دیا تو پھر معاملہ کیا ہوا، جامع نعیمیہ کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا، علماء کے اندر، مدرسین کے اندر اور لوگوں کے اندر بھی ایک افواہ پھیل گئی کہ یہ کیا کر دیے ہیں کہ شراب پینے کی شرط پر اس کو مرید کر لیا ہے، یہ کیسے عالم ہے، یہ کیسے پیر ہیں، یہ افواہیں پھیل گئی۔ لیکن جانتے ہیں جب صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی تو اس نے تمام لوگوں کو خاموش کر دیا کہ نادان خاموش رہو، جس نے اجازت دیا ہے یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، یہ عارف باللہ ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ساری چیزیں ہیں، جس نے اس کو اجازت دیا ہے وہ اسے چھوڑانا بھی جانتا ہے، اس کا طریقہ بھی جانتا ہے، ان کے اندر وہ تصرفات ہے، وہ کرامات ہے کہ جس شرط پر انہوں نے اسے شراب پینے کی اجازت دی اسے خود ہی اسے چھوڑا کر کے دم لیں گے۔ اور میرے دوستو وہی معاملہ ہوا یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ وہی معاملہ ہوا کہ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے شراب کو چھوڑا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو منع کر دیا، لوگوں کو روک دیا کہ ہمارے پیر و مرشد، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے جو اجازت دیا ہے اس کا راز اور اس کا بھید یہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے تم لوگ خاموش رہو۔ تو میرے دوستو مجھے بتانا یہ ہے کہ ایک بہت ہی گہرا رشتہ، اور یہ تو سب سے بڑا رشتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون ان لوگوں کے رگوں کے اندر رواں اور دواں ہے، آل رسول ہیں، سید ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اور حضرت نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جتنے نعیمی تم دیکھ رہے ہو، یہ جتنے نعیمی تم دیکھ رہے ہو، یہ سب کے سب اشرفی ہیں،
सुभान अल्लाह। ये सब के सब अशरफी हैं, और जब ये सब अशरफी हैं तो फिर इख्तिलाफ कैसा? फिर इख्तिलाफ कैसा? वो नमाज मैं पर पढ़ावे तो भी सही, बगैर मैं के पढ़ाए तो भी सही, तुम सारे लोगों को उनके पीछे नमाज पढ़नी है। मेरे दोस्तों, बस यही अर्ज करने के लिए मैं आया हूँ, और ये हुक्म मैं हजरत की इजाजत से आप लोगों तक पहुँचाया हूँ। अब मैं अब आप हजरत अपनी निगाहों से देखेंगे, अपनी सर की आंखों से देखेंगे कि जिस इदारे को आपने परवान चढ़ाया है, अपने खून से सींचा है, अपने मालो दौलत के जरिए से इसकी पटवन की है, आपने सिंचाई की है, उस बाग के अंदर, उस बाग में कुछ फूल खिले हैं, उस बाग के अंदर कुछ फूल खिले हैं, और उस फूल की खुशबू आप हजरत को महसूस करनी है। उस बाग के फूल को आप हजरत को महसूस करनी है। वो बाग आपका क्या है? मदरसा शफिया रज़विया, जिसकी 2 मंजिला फलक बोस इमारत आपकी निगाहों के सामने है, आप देख रहे हैं। इस मदरसा शफिया रज़विया की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इन बच्चों ने अल्लाह का मुक़द्दस कलाम को हिफ्ज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक इन्होंने अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। अब हजरत के दस्ते मुबारक से वो बच्चे आ रहे हैं, और उनके सरों के ऊपर दस्तार हिफ्ज रखा जाएगा, दस्तार बंदी का ताज इन लोगों के सरों के ऊपर रखा जाएगा। मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी फजीलत है, ऐसी फजीलत है कि कल मैदान माशर में इनके सर के ऊपर तो ताज रहेगा ही, इनके वालिदैन के सरों के ऊपर भी ताज रखा जाएगा। ऐसा ताज जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार होगा, ज्यादा रोशन होगा। तो मेरे दोस्तों, जब इनके माँ बाप के सरों के ऊपर ऐसा ताज रहेगा, तो जिसने हिफ्ज़ किया है और उस पुराने मुक़द्दस के ऊपर अमल किया है, उसका फिर क्या आलम होगा? उसका क्या आलम होगा? तो आप अपने सर की आंखों से अभी देखेंगे कि हजरत इन लोगों के सरों के ऊपर दस्तार रखेंगे, और आप हजरत दुआ भी देंगे, हजरत भी दुआ फरमाएंगे। इन बच्चों के लिए हौसला अफजाई भी होगी। लीजिए, सबसे पहले अजीजी हाफिज मोहम्मद मकसूद आलम सल्लल्लाहु को मैं बुला रहा हूँ कि वो माइक पे आए। चलो, ये हाफिज मोहम्मद मकसूद आलम सल्लल्लाहु जमुई बिहार के रहने वाले हैं। आप इस मंजर को अपनी निगाहों से देखें, ये कैसी बाबरकत महफिल और कैसा मुबारक समा है, और ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि हुजूर शेखुल इस्लाम अपने दस्ते मुबारक से इनके सर के ऊपर ताज रख रहे हैं, ताज बांध रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या फजीलत और क्या फख्र की बात हो सकती है? अब इसके बाद हाफिज मोहम्मद नमीरुद्दीन सल्लल्लाहु इस्लामपुर दुबराजपुर के रहने वाले वो सामने आए, और इसके सर के ऊपर भी हजरत दस्तार बांध रहे हैं। अब इसके बाद हाफिज मोहम्मद शमशाद आलम सल्लल्लाहु, ये जमुई बिहार के रहने वाले हैं, ये भी माइक पर आ रहे हैं, और इसके सर पर भी हजरत दस्तार लपेटेंगे, और ये शर्फ और बुजुर्गी लेकर ये जाएंगे। हजरत दुआ भी फरमाएंगे ताकि इन लोगों के सीने के अंदर कुरान मुक़द्दस महफूज रहे, और ये दीन के सिपाही, दीन के मुबल्लिग बनकर यहाँ से निकलेंगे, और शरीयत मुताहिरा और इस मिशन को लोगों तक आम करेंगे, पहुँचाएंगे। इसके बाद हाफिज मोहम्मद साबिर सल्लल्लाहु, ये भी जमुई बिहार के रहने वाले हैं, ये भी सामने आए, और हजरत इसे भी दस्तार लपेटेंगे। और इसके बाद हाफिज मोहम्मद मोहित रजा सल्लल्लाहु, ये इस्लामपुर दुबराजपुर के रहने वाले हैं,
یہ بھی سامنے آئے اور حضرت کے دستے مبارک سے اپنے سر کے اوپر دستار لے. یہ بہت ہی فخر اور نصیبے کی بات ہے کہ اس عظیم الشان اجلاس میں، عظیم الشان محفل میں حضور شیخ الاسلام قبلہ مدد اللہ العالی کے دستے مبارک سے ان کے سر کے اوپر تاج رکھا جا رہا ہے. محیط رضا سلمہ آپ حضرات اپنے نگاہوں سے دیکھیں اور ان لوگوں کے نصیبے کے اوپر آپ داد دیں اور فخر محسوس کریں کہ ان لوگوں کا نصیبہ کتنا بلند ہے، کتنا بلند و بالا ہے کہ حضور شیخ الاسلام قبلہ مدد اللہ العالی کے دستے مبارک سے ان کے سروں کے اوپر تاج رکھا جا رہا ہے. یہ مقدس کام سارے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا ہے. دستار بندی کی محفلیں آپ نے بہت دیکھی ہوں گی، بہت سارے اجلاس آپ نے دیکھے ہوں گے، دستار بندی کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ہر محفل میں اور ہر مجلس میں، ہر جلسے کے اجلاس میں یہ مقام اور یہ فضیلت سبوں کو حاصل نہیں ہو پاتی ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت علامہ مفتی الحاج الشاہ سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ شفیع الجیلانی جانشین محدث اعظم ہند کے دستے مبارک سے ان کے سروں کے اوپر تاج رکھا جائے. یہ فضیلت اور یہ مقام اور یہ نصیبہ آج اس مبارک محفل میں ان بچوں کو حاصل ہوا ہے کہ حضور شیخ الاسلام کے دستے مبارک سے ان لوگوں کے سروں کے اوپر تاج رکھا گیا ہے. یہ دیکھیے ان لوگوں کی خوش نصیبی کے عالم کہ حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب الشفیع جو خلیفہ حضور سرکار کلا ہیں، یہ انداز سے تشریف لائے ہیں. یہ ان بچوں کو حافظ قرآن کو پھول کا مالا پیش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی یہ ہمارے مدرسے کے خاص معاونین جناب شیخ الیاس منڈل صاحب الشفیع یہ بھی یہاں پہ حاضر ہیں اور یہ بھی مالا پہنا رہے ہیں. دیکھیے حضرت نے مجھے بھی نواز دیا ہے کہ نہیں جب ان لوگوں کو دے رہے ہیں تو آپ کیوں محروم رہیے گا. مجھے بھی انہوں نے ایک مالا پیش کر دیا ہے، اس کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. بعد میں دینا نہیں، سب بعد میں دینا لکھی اس کو عجیب شرم سے دے دیں، اس کو دے دیں، اس کو مت کروا اچھا کرے گا. حضرت چلے گئے اس کا تو پھر تو بہت جیسی مسجد محترم حضرات اب لیجئے آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ شفیع رضویہ جس کے صحن میں آپ بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے اور اپنے سر کی آنکھوں سے آپ حضرت کا دیدار فرما رہے ہیں. اب اسی مدرسہ شفیع رضویہ کا ایک ہونہار طالب علم بالکل ننھا منھا چھوٹا سا بچہ ہے جو مائک پہ آ رہا ہے، میں اسے آواز دے رہا ہوں. آپ اس کے مخصوص انداز میں شیریں زباں سے آپ نعت مصطفیٰ سماعت فرمائیں گے اور اس بچے کی مجھے امید ہے کہ آپ ضرور حوصلہ افزائی فرمائیں گے کہ اس کم عمر کے عالم میں اتنی اچھی آواز میں اتنے شاندار طریقے سے آپ حضرات کے سامنے یہ نعت مصطفیٰ پیش کرے گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو ضرور پسند آئے گا اور آپ حضرات خوش ہوں گے، لہذا ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. میری مراد ہے عزیزی محمد عطا الرحمان سلمہ متعلم مدرسہ شفیع رضویہ اسلام پور دبراج پور، وہ مائک پہ آ رہا ہے اپنے مخصوص انداز میں اپنی شیریں زبان سے نعت مصطفیٰ گنگنا کر آپ سامعین کے دلوں کو خوش کرے گا. والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھ لاجواب ہے، دیکھ لاجواب ہے، سخن لاجواب ہے،
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نبی تو یارو بے شک لاجواب ہے دیکھن لاجواب ہے سبحان لاجواب ہے میرے نبی کا نوری بدن لاجواب ہے واہ بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ یاد شفیع محشر یاد شفیع محشر روح کی غذا ہے کہ ذکر محمد ہی تو ذکر خدا ہے یاد شفیع محشر رسول کا دامن رسول کا دامن یہ پتہ چلے کبھی نہیں چھوڑے یاد شفیع محشر روح کی غذا ہے کہ ذکر محمد ہی تو ذکر خدا ہے کیسے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ چیز یہ خراب ہے کیسے لوگ کہتے ہیں کہ چیز یہ خراب ہے میرا نبی تو یارو بے شک لاجواب ہے میرا نبی تو یارو بے شک لاجواب ہے دیکھن لاجواب ہے سبحان لاجواب ہے میرے نبی کا نوری بدن لاجواب ہے زہرا کے لالوں نے زہرا کے لالوں نے دین کو بچایا ہے اور نانا کی الفت میں گردن کٹایا ہے زہرا کے لالوں نے زہرا کے لالوں نے دین کو بچایا ہے اور نانا کی الفت میں گردن کٹایا ہے اسوہ حسین نے اسوہ حسینی اسوہ حسینی دین حق کی کتاب ہے میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے دیکھن لاجواب ہے سبحان لاجواب ہے میرے نبی کا نوری بدن لاجواب ہے بابل کے خیموں میں بابل کے خیموں میں لرزہ جو تاریخ ہے بابل کے خیموں میں لرزہ جو تاریخ ہے شہر کی چاچا لاکھوں دشمن پہ بھاری ہے باطل کے خیموں میں لرزہ جو تاریخ ہے شہر کی چاچا لاکھوں دشمن پہ بھاری ہے خامہ مدنی ان کے خامہ مدنی ان کے باطل کے خیموں میں لرزہ جو تاریخ ہے کہ شیر کے چاچا لاکھوں دشمن پہ بھاری ہے خامہ
زندہ باد شیخ الاسلام زندہ باد شیخ الاسلام زندہ باد جانشین محدث اعظم زندہ باد جانشین محدث اعظم زندہ باد اشرف الاولیاء کانفرنس زندہ باد اشرف الاولیاء کانفرنس زندہ باد مدرسہ اشرفیہ رضویہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہ شعر کی چوچھا یارا بے شک لاجواب ہے، دغل لاجواب ہے، سخن لاجواب ہے، میرے نبی کا نوری بادل لاجواب ہے۔ مدد رسول پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا ابینا مولانا محمد بارک وسلم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیا ملے گا اے لوگوں مغربی فسانے سے، کیا ملے گا اے لوگوں مغربی فسانے سے، کیا ملے گا اے لوگوں مغربی فسانے سے، جو بھی لینا گے لے لو اشرفی گھرانے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی زندہ باد نور والے زندہ باد نور والے زندہ باد کیا ملے گئے لوگوں مغربی فسانے سے، کیا ملے گئے لوگوں مغربی فسانے سے، کیا ملے گئے لوگوں مغربی فسانے سے، جو بھی لینا گے لے لو اشرفی گھرانے سے، جو بھی لینا گے لے لو اشرفی گھرانے سے، جو بھی بغض رکھتے ہیں 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 اشرفی گھرانے سے،
اس کے آستانے سے. اور یہ نعت پاک کا ایک شعر سماعت فرمائیے. نور کی تجلی سے دو جہان روشن ہے. نور کی تجلی سے دو جہان روشن ہے. نور کی تجلی سے دو جہان روشن ہے. قبر بھی منور ہے, قبر بھی منور ہے مصطفیٰ کے آنے سے. قبر بھی منور ہے مصطفیٰ کے آنے سے. ایک نجیب احبر کی لیجیے خبر آقا. 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 تنگ آ گیا ہوں میں, تنگ آ گیا ہوں میں پرفتن زمانے سے. کیا ملے گا لوگوں مغربی فسانے سے. کیا ملے گا لوگوں مغربی فسانے سے. جو بھی لینا ہے لے لو اشرفی گھرانے سے. جو بھی لینا ہے لے لو اشرفی گھرانے سے. السلام. نعرہ تکبیر. سب سے پہلے ہم آدمی کے باغ بلند درود و شکر ہدیہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ شفیعنا حبیبنا محمد والا. حضرت ملا چند سے تو جاؤں گا کہ پڑھتا ہے صبح شام جو کلمہ رسول کا. تو یہ چاہوں گا آپ کی کہ پڑھتا ہے صبح شام جو کلمہ رسول کا. کہ پڑھتا ہے صبح شام جو کلمہ رسول کا. کہ پڑھتا صبح شام جو کلمہ رسول کا. دیکھے گا قبر میں وہی جلوہ رسول کا. دیکھے گا قبر میں وہی جلوہ. اور شبہات تو چاہوں گا کہ پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا ہنسی ہے کیوں. کہ پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا ہنسی ہے کیوں. کہ پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا ہنسی ہے کیوں. کہ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. کہ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار. حضرات آئیے ایک مطلب اور دو شعر کے حوالے کا دعوت تو چاہوں حضرات کہ جو انہیں سنگ بار کرتے ہیں. کہ جو انہیں سنگ بار کرتے ہیں
حضرات توجہ چاہوں گا کہ جو انہیں سنگ بار کرتے ہیں کہ آپ ان سے بھی پیار کرتے ہیں، جو انہیں سنگ بار کرتے ہیں کہ آپ ان سے بھی پیار کرتے ہیں، کہ تیر کھا کے بھی کربلا والے، کہ تیر کھا کے بھی کربلا والے شکر پروردگار کرتے ہیں، جو سنگ بار کرتے ہیں، اور شاہ سینا کے در بوسی، کہ شاہ سینا کے در بوسی، کہ شاہ سینا کے در کی در بوسی، وقت کے تاجدار کرتے ہیں، لگ رہا آپ لوگوں کو تھک گئے، جو انہیں سنگ بار پہلے بتائے سننے موڈ ہے کہ نہیں؟ اگر سننے موڈ ہے تو آگے بڑھنے بڑھ جائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہوں چاہوں گا کہ مثال بن کے جیو تم، ہلال بن کے جیو، کہ مثال بن کے جیو تم، ہلال بن کے جیو، کہ مثال بن کے جیو تم، ہلال بن کے جیو، کہ نبی کے چاہنے والوں بلال بن کے جیو، نبی کے چاہنے والوں بلال بن کے جیو، کہ مثال بن کے جیو تم، ہلال بن کے جیو، اور تمہارے قدموں میں جھک جائیں گے جہاں والے، کہ تمہارے قدموں میں جھک جائیں گے جہاں والے، کہ تمہارے قدموں میں جھک جائیں گے جہاں والے، کہ علی کی شان عمر کا جلال بن کے جیو، تو مثال بن کے جیو۔ السلام علیکم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ثنائے احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، کہاں سے پہلے، ثنائے احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، کہاں سے پہلے، قرآن کی ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور ہماری مقدس ماں اور بہنوں، قبل یہ کہ میں کوئی عرض و نیاز کی جرات کروں، سب سے پہلے ہم اور آپ آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، عرب کے سورج، عجم کے چاند، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم گنہگاروں کے خریدار، حبیب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ گوہربار میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیسے کہہ دوں سرکار کا دیوانہ جس سمت نکل جائے